اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ حدیث رسول ہے اور چونکہ یہ علی کے سلسلے میں ہے، علی کے بارے میں ہے، علی کے وسیلے سے جب یہ حدیث رسول کی زبان پہ جاری ہوا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. جب کسی انسان کو علم کی طلب ہو، جب کسی انسان کو علم کی طلب ہو، شہر علم کے پاس، تو پہلے علم کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور دروازے پہ آنے کے بعد تب جا کے اب شہر انا مدینۃ علم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں. رسول کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. جب کسی انسان کو علم کی طلب ہوگی تو دروازے سے جائے گا رسول کے پاس. جب رسول کے پاس جانا ہو کسی انسان کو، پہلے علی سے ملاقات ہوگی. دیکھیں اب یہاں پہ علم کی فضیلت اور علی کی فضیلت. علی کی فضیلت بے انتہا ہے، بے حد ہے. چونکہ علی کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام اشجار اقلام بن جائے، قلم بن جائے، اور تمام دریاؤں کے پانی روشنائی بن جائے. تمام دریاؤں کے پانی روشنائی بن جائے، اور تمام فرشتے، تمام دو عالم کے فرشتے علی کی فضیلت، ان اشجار، ان قلم سے، ان روشنائی سے علی کی فضیلت لکھنا چاہے تو علی کی فضیلت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی. اب اس لیے علی کی فضیلت کے بارے میں یوں کہوں، رسول کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. شاعر کا شعر بھی ہے، دیکھو اگر غور سے تعلیم کو کبھی، دیکھو اگر غور سے تعلیم کو کبھی، تے ہے ادھر تو میم ادھر، بیچ میں علی. اب چونکہ علم کی بات ہو رہی ہے، جب رسول انا مدینۃ العلم وعلی بابھا علی کے بارے میں کہہ چکے، تو علامہ زمخشری کی کتاب اربعین جار اللہ میں لکھا ہے کہ جب حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا جب رسول نے علی سے کہا، تو بعض خوارج نے یہ بات سنی تو ان کے دلوں میں حسد اور جلن اور دشمنی کی آگ بھڑک گئی. ان کے دلوں میں دشمنی، حسد کی آگ بھڑک اٹھی. چنانچہ ان کے 10 اکابرین، بڑے بڑے اکابر علماء، حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ 10 اکابرین جو ہیں علی کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، اے علی، ہم تعداد میں 10 آدمی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک آپ سے علیحدہ علیحدہ ایک ہی سوال کرے گا، اور اگر آپ اس سوال کا جواب جدا جدا دیں گے تو ہم مان لیں گے یقیناً آپ ہی در شہر علم ہیں.
आप ही के लिए रसूल ने ये हदीस जारी किया है। हज़रत अमीर मोमिन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा जो जी चाहे पूछो। बस हर एक ने अलग अलग इस तरह से सवाल करना शुरू कर दिया। ए अली, आप शरह इल्म हैं, सवाल का जवाब मेरे दीजिए। कहा, अली, इल्म बेहतर है। इल्म की फजीलत की बात हो रही है, इल्म के बारे में बात हो रही है, अली के इल्म के बारे में, जो कसीमुन नारे वल जना है, उनके इल्म की बात हो रही है। उनसे पूछा क्या, मौला आका ये बताए, अली ये बताए, इल्म बेहतर है या माल? पहले का सवाल का जो सवाल है, तो मौला अली ने फरमाया, इल्म बेहतर है, क्योंकि इल्म अंबिया की मीरास है और माल कारूनो हामान की मीरास है। पहले के सवाल का जवाब मौला अली ने दे दिया। दूसरे ने फिर सवाल किया, वही सवाल है जो पहले ने किया था। कहा, इल्म बेहतर है या माल? तो मौला अली सलाम ने फरमाते हैं, इल्म बेहतर है। कहा, इसलिए कि माल की तुम हिफाजत करते हो, लेकिन इल्म खुद तुम्हारी हिफाजत करता है। फिर तीसरे ने सवाल किया, मौला अली ये बताएं, इल्म बेहतर है या माल? कहा, इल्म बेहतर है। कहा, इसलिए कि मालदार के दुश्मन ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिसके पास इल्म होता है उनकी दोस्ती ज़्यादा होती है। दोस्त ज़्यादा होते हैं, बहुत होते हैं। फिर चौथे ने सवाल किया, इल्म बेहतर है माल? कहा, इल्म बेहतर है। मौलाना ने कहा, इल्म बेहतर है इसलिए कि इल्म खर्च करने से बढ़ता है, माल खर्च करने से कम हो जाता है, घट जाता है। पांचवें ने सवाल किया, चार का सवाल का जवाब दे चुके। पांचवें ने सवाल किया, मौला ये बताएं, इल्म बेहतर है या माल? कहा, माल बेहतर है, इल्म बेहतर है। कहा, साहिब माल को बखील कहते हैं और साहिब इल्म को करीम कहते हैं। पांचवें का जवाब मिल गया। छठे ने पूछा, इल्म बेहतर है या माल? कहा, इल्म बेहतर है इसलिए कि माल गायब हो जाता है, लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है जो चुराई नहीं जा सकती। इल्म ऐसी चीज़ है जो चुराई नहीं जा सकती, और माल यहाँ पे गायब हो जाता है। छठे के सवाल का जवाब दे चुके। सातवें ने सवाल किया, इल्म बेहतर है। सातवें फर्द ने सवाल किया, इल्म बेहतर है या माल? कहा, इल्म बेहतर है इसलिए कि क़यामत के दिन साहिब माल से हिसाब लिया जाएगा और साहिब इल्म से हिसाब नहीं लिया जाएगा। फिर आठवें फर्द ने सवाल किया कि इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? कहा, इल्म बेहतर है, क्योंकि माल ज़माना के गुज़रने के साथ साथ कोना और पुराना हो जाता है। माल ज़माने के बदलने से, ज़माने के गुज़रने से माल पुराना और कोहना हो जाता है, लेकिन इल्म कभी बोसीदा और पुराना नहीं होता। नौवें ने सवाल का जवाब नौवें ने सवाल किया, नौवें फर्द ने 8 का दे चुके अली जवाब। नौवें ने पूछा,
علی ہے علی علم بہتر ہے یا مال؟ علی کہتے ہیں علم بہتر ہے، اس لیے کہ مال دل کو سیاہ کر دیتا ہے. ہائے ہائے میرے مولا کے جملے سنیں. مال دل کو سیاہ کر دیتا ہے لیکن علم سے دل روشن ہو جاتا ہے. یہ 90 کے سوال کا جواب تھا. لیکن 10ویں نے کیا پوچھا؟ 10ویں نے بھی یہی پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ کہا مولا علی نے علم بہتر ہے، کیونکہ صاحب مال فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اور صاحب علم عاجزی کا اعتراف کرتا ہے. اے میرے معبود، ہم نے تیری عبادت اس انداز سے نہیں کی جو عبادت کرنے کا حق تھا. یہ مولا علیہ السلام نے 10 کے سوال کا جواب، کیا علی کی فضیلت ہے، 10 کے سوال کا جواب دیا، الگ الگ علیحدہ علیحدہ کر کے جواب دیا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا اس ذات لا شریک کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری حیات ہے، اگر تم لوگ زندگی بھر مجھ سے یہی سوال کرتے رہو تو میں فضیلت علم پر ہر ایک کو بغیر کسی تکرار کے اس انداز سے جدا جدا جواب دیتا رہوں گا. جب ان لوگوں نے باب و مدینۃ العلم کے لامتناہی علم کی بخوبی جائزہ لیا تو مشاہدہ بھی کرایا، تب وہ 10واں افراد اپنے ماننے والوں سمیت توبہ اور استغفار کرنے لگے، اپنی جسارت نادم ہوئے. اور وہ 10 حضرات جو آئے تھے علی سے پوچھنے کہ واقعاً رسول نے آپ کو در شہر علم کہا ہے، تب 10 کے سوالوں کا جواب ملنا تھا. وہ 10 کے 10 توبہ کیا، استغفار کیا، اور علی پر بیعت کی، علی کی بیعت کی، اور وہ چلے گئے. عزیزان محترم، بس آج کے لیے اتنا ہی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.